ہاں جی ٹھیک ہے. صفحہ نمبر اسپیکر صفحہ نمبر 621. صفحہ نمبر 621 سورہ مؤمن. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حميم الله أعلم بمراده. تنزیل الکتاب اتارنا کتاب کا من اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. العزیز العلیم جو زبردست ہے خبردار. غافر الذنب بخشنے والا گناہ کو. وقابل التوب اور توبہ قبول کرنے والا توبہ کو. شدید العقاب سخت عذاب دینے والا پوری قدرت والا. ذی الطول بڑی ہر طرح کی شان والا. یہ طول پر انشاءاللہ بھی گفتگو کروں. لا الہ الا ہو نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی. الیہ المصیر اسی کی طرف پھر جانا ہے. بلال آغا فجر کے بعد جو ترتیب تھی درس قرآن کی جو کہ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شروع فرمائی، مگر میری شدت کی علالت کی وجہ سے گزشتہ 3-4 سال سے وہ سلسلہ اب اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے ساتھ اپنے فضل سے توفیق عطا فرمائی اور یہ سلسلہ ہفتہ وار اب مغرب کے بعد شروع ہوا اور اسی ترتیب کو مٹوز رکھتے ہوئے انشاءاللہ یہ قرآن کریم بھی مکمل ہوگا. آج ہمارے درس قرآن میں میرے
ایک ایسے محسن بھائی جن کی تشریف آوری سے دل و جان سے خوشی بھی ہے اور طبیعت میں بہت زیادہ فرحت ہے. ہمارے بھائی پیر سید فیاض شاہ صاحب متضیل جو کہ جمعیت علماء اسلام پنجاب کے ناظم ہیں، وہ تشریف فرما ہیں. اور یہ سنت ہے کہ جس بھائی کی آمد پر دل خوش ہو اور وہ حیثیت وہی رکھتا ہو جو سمجھی جائے، تو پھر ان کا بالخیر اور استقبالی ان کے بارے میں بات کرنا عین سنت جاریہ ہے. یہاں تک کہ آپ سب ایسے حضرات کے آمد پر اتنے خوش ہوتے کہ اپنی جگہ چھوڑ کر چند قدم آگے بڑھتے اور آگے بڑھ کر اپنے سینہ مبارک سے لگایا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی حضرت شاہ صاحب کو زندگی اور سلامتی عطا فرمائے، خوشیاں عطا فرمائے. ان کے عزیز کے انتقال کے موقع پر بھی میں حاضری نہ دے سکا کیونکہ میں شعبان کے قبل سے شدت تھی، جس وجہ سے یہاں پاس رہتے ہوئے بھی آپ کے پاس مسجد میں حاضر تک نہیں ہو سکتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندگی بخشی ہے، یہ اس کا کرم ہے. تو یہ جو ہم نے شروع کی ہے، آج ہمارا تیسرا درس قرآن ہے اور سورہ مومن شروع کی. یہ سورۃ الزمر کے بعد آئی ہے اور یہ پہلے درس میں ربط بیان کر چکا ہوں کہ سورہ زمر کے بعد مومن کی ترتیب کیوں دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کریم اس طرح کوئی نازل ہوا جس طرح یہ کتابی شکل میں ہمارے سامنے ہوتا ہے. اگر ابتدا دیکھی جائے تو سب سے پہلے تو سورہ علق اقرأ بسم ربک الذی خلق ہے، اور پھر 5 آیات وہ اکٹھی ہیں. اقرأ بسم ربک الذی خلق، آگے خلق الانسان من علق، آگے اقرأ وربک الاکرم، آگے الذی علم بالقلم، اور آگے علم الانسان ما لم یعلم. یہ 5 آیات اکٹھی ہیں. اگر وہ ترتیب دیکھی جائے تو ذرا سمجھنے کے لیے میں اس کو آپ کے سامنے گزار کرتا ہوں. یہ 5 آیات کے بعد جبریل امین واپس چلے گئے. کو سن کر حرا سے، جبل حرا سے نیچے تشریف لے آئے، پہاڑ کے نیچے عین اس جگہ پر. پھر وحی ما لم یعلم 5 آیتیں، اور اس کے بعد پھر اگلی وحی کیا آئی؟ سورہ فاتحہ، اور یہ 7 آیات ہیں. اور یہ پہلی سورت ہے قرآن کریم کی دفعہ نازل ہوئی اور پوری سورت نازل ہوئی سورہ فاتحہ. یہ نہیں کہ 3-4 آیات اس موقع پر آئیں اور باقی پھر بعد میں، جی ایسے نہیں. یہ ساری 7 آیات اس موقع پر آئیں. اور ان آیات کو سورہ فاتحہ کو 7 مثانی بھی کہا جاتا ہے. 7 مثانی کیوں کہا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ فاتحہ کے نزول کو فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. ہم نے آپ پر 7 مثانی بھی نازل کی. یہ اس وقت
کہ اب آپ جا رہے ہیں نا، اب آپ کو ذاتی طور پر بھی ضرورت پڑے گی کہ آپ کو طبعاً کچھ خوف ہوگا، اور طبعاً دشمن کے مقابلے میں آپ کو فتح چاہیے، اور طبعاً آپ چاہیں گے کہ مشکلات ہٹ جائیں اور کامیابی کے دروازے کھل جائیں، دشمن پر بھی فتح ہو۔ تو ایسی صورت میں آپ کے لیے ضروری ہے، بلکہ میں دوبارہ دہرانے لگا ہوں اپنے مزاج کے مطابق، کہ ایسی صورت میں صوت کے ساتھ، ایسی صورت میں یہ سین کے ساتھ یہ صورت پڑھ لیا کریں۔ سمجھے یا نہیں سمجھے؟ بس وہ ایک میرا شروع سے مزاج ایسا ہے، آپ کو پتہ ہے، اب تو 40 سال ہو گئے آپ کے ساتھ اسی رونق میں، اور پھر طبعاً میں وہ کوئی نہ کوئی علمی لطیفہ سامنے آ جاتا ہے جس سے لطف آتا ہے۔ ایسی اے میرے نبی، ایسی صورت میں یہ صورت پڑھ لیا سین کے ساتھ، آپ کامیاب ہو جائیں۔ تو نام بھی اس کا فاتحہ رکھا، اور فاتحہ کا لفظی معنی ہے، یہ اسم فاعل ہے مؤنث، فاتح یعنی فاتح، جیسے سلطان محمد فاتح ترکی والا، فاتح کھولنے والا، اور مؤنث فاتحہ کھولنے والی، فاتحۃ الکتاب کتاب کو کھولنے والی، فاتحۃ القرآن قرآن کو کھولنے والی، فاتحۃ المشکلات آئی ہوئی مشکلات کو کھولنے والی۔ تو یہ پوری صورت دی گئی، اور دل میں یہ خیال آیا کہ وہ 5 آیات کے بعد فرمایا وہ پھر دیکھی جائے گی، ایک بڑی مشکل معاملات واسطے آج پہلے 7 آیات کو یاد کر، اس کے بعد پھر کہیں کافی آیات اور نازل ہوتی نہیں، پھر کیا کر علم الانسان ما لم یعلم کلا ان الانسان لیطغی۔ اگلی آیت تو جب سارا قرآن اترا، آخری ایام تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات مبارکہ کے دنیا میں، تو تب آپ نے بٹھا کر فرمایا اب آؤ میرے پاس، اور فاتحہ رکھو، پھر سورہ بقرہ، پھر بقرہ کے حصے اور جو ٹکڑے تھے، جیسے یہ حصے سورہ علق کے، یہ نبی علیہ السلام نے ترتیب دلوائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب قرآن ہیں، آپ نے سارا قرآن خود ترتیب دلوایا، اور سورتوں کے مضامین کو سامنے رکھ کر، اور زمر، اور اس کے بعد یہ مؤمن، رب اس کا آپ کے گوش گزار کر دیا۔ یہ مومن سورۃ مجھے سمجھ نہیں آئی، یہ اس کا نام یہ کیوں رکھا؟ یہ نام سب حضور علیہ السلام کے تجویز فرمودہ ہے۔ فرمایا اس کا نام سورہ مومن رکھو، اس لیے کہ اس میں ایک مومن بندے کا تذکرہ، اس میں ایک مومن بندے کا تذکرہ۔ وہ مومن بندہ جو تھا اس کا نام تھا خا کے ساتھ، خا را آف نقطوں والا القرا، خا را آف یا لام خرقیل، یہ فرعون کا چچا زاد تھا، فرعون کا چچا زاد۔ فرعون کی صرف اس کے ساتھ رشتہ داری ہی نہیں تھی، بلکہ فرعون کی کیبنٹ کا ایک اہم ممبر تھا، رکن تھا اس کی کابینہ، مؤثر آدمی تھا، حکومتی حلقوں
اور یہ قبطی تھا، فرعون قبطی تھا نا، یاد ہے نا، قبطی، اور موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل تھے۔ یہ فرعونی خاندان کا اہم ممبر، فرعون کی کابینہ، وزارتی کابینہ کا ممبر، اس کی کیبنٹ کا رکن، اور اس کے ساتھ مؤثر آدمی تھا۔ یہ چپکے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک دن ملنے آیا اور موسیٰ، یہ آپ نے کون سا دین پیش کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کی، وہیں بیٹھا مسلمان ہوئے۔ خرقیل جب مسلمان ہوا تو کہنے لگا یہ ممکن ہے کہ میں اس کا اعلان نہ کروں، وگرنہ چند ہفتے پہلے تو فرعون نے، ہمارے بادشاہ نے، اپنی اہلیہ آسیہ بنت مزاحم اس کو گرم زمین پر لٹا کر اس کے ہاتھوں میں میخیں اچھی طرح پھونکوا کے اور اس پر بھاری پتھر رکھا، اس نے پھر بھی کلمہ نہ چھوڑا تو اوپر سے پتھر پھینکا۔ یہ اتنا ظالم ہے کہ اس نے بیچارے نے اتنی اس کی خدمت کی، اس کو اس پر بھی ترس نہ آیا، سے چھوڑے گا؟ یہ ممکن ہے کہ میں اس کا اظہار نہ کروں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کوئی چھپا کے رکھو، ابھی کوئی بات نہیں، ابھی نہ بتاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے ایک قبطی کی ہلاکت، جس کو قرآن نے کہا ہے فَوَكَذَبُوا مُوسَىٰ، ایک ہی مکہ مارا موسیٰ علیہ السلام کو، فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، اس کی موت واقع ہوئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ تلاش کروا رہے تھے، کہتے تھے کہ اس کو تلاش کرو، اس کو سزا دیں گے اور اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ موت کے وارنٹ اس نے جاری کر دیے دستخط کر کے۔ اس وقت یہ جو بیٹھا ہوا تھا خرقی، اس نے سوچا کہ اب تک تو چھپایا ہوا ہے، کل کو اللہ تعالیٰ نے اگر پوچھ لیا قیامت کے دن کہ میرے پیغمبر موسیٰ کے قتل کے وارنٹ جاری ہوئے تھے موت کے، اور تو اس پر ایمان لا کر اور میرے اوپر بھی ایمان لا کر تو نے موسیٰ کو اطلاع نہ کی اور فرعون کو کچھ بھی نہیں کہا، اب دیکھا جائے گا، جان جاتی ہے تو چلی جائے، پر بات تو حق کر ہی دینی چاہیے۔ جیسے آپ کی جماعت اور میری جماعت، کیا نام ہے جماعت کا؟ تو جمعیت علماء اسلام اور اس کے قائدین حق بات اس ماحول میں بھی کرتے پھر رہے ہیں، اپنی جان کو تلی پر رکھ کر۔ اب اس نے جو کہا خرقی نے، اب اس کو بھی اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا، اور اس کو بیان کیا اس صورت میں۔ قرآن کہتا ہے وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ، سورت کا نام کیا؟ نام اس کا خرقی، لیکن اس کے ایمان کا اظہار کیا، اور کیا فرمایا؟ وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ، میں اللہ کہتا ہوں کہ کہا ایک آدمی نے جو ایمان والا تھا۔ وہ کون تھا؟ فرمایا آپ یہ اللہ فرماتا رجل مؤمن من آل فرعون، فرعون کی آل میں سے چچا زاد تھا۔ وقال رجل مؤمن من آل فرعون، اور آگے پھر کہتا ہے، جا کر آگے آیا الفاظ گزرنے کے بعد پھر اس کا کلام اللہ دہراتا ہے، فرمایا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم اس کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے میرا رب ایک اللہ ہے؟ فقد جاءکم بالبینات، اور وہ آیا ہے تمہارے پاس بڑے صاف قسم کے معجزے لے کر۔
اس رجل مومن نے جو بات کہی تو کملی والے نے جو کیا وہ اللہ نے کروایا. تو کملی والے اللہ نے کہا رجل مومن اور حضور نے اس کا نام رکھا سورہ مومن. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ نے رجل مومن کہا، کملی والے نے سورہ مومن رکھوا دیا. اور کمال کی بات آپ کو ایک سناؤں گا، عجیب بات ہے کہ نبی علیہ السلام آپ کے گردن مبارک میں چادر ڈال کر مروڑا دے کر جب گھسیٹا جا رہا تھا کعبہ کے صحن کی کنکریوں پر، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر بیٹھے ہوئے تھے. ان کو کیونکہ ان کا علاقہ تھا یہ محلہ مولانا وہ کون سا ہے جی، مسفلا، اور نبی علیہ السلام کا اپنا گھر حلیہ میں تھا. یہ جو حلیہ محلہ ہے جس میں حضور کا گھر تھا یہ اونچائی ہے اور یہ مسفلا نیچے. حلیہ کا معنی ہے بلندی، اونچا، اور مسفلا سفلا سے اسفل نیچے. تو وہ پتہ لگ گیا تیرے لیڈر تے تیرے پیر تے تیرے قائد نے گھسیٹنے بیٹھے ہوئے، ہمت ہے کہ جا چھڑا. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ننگے پاؤں وہاں سے بھاگے اور کعبہ کے صحن میں آ کر آپ کی زبان سے جو الفاظ نکلے وہ الفاظ ذرا سنیں اور پھر سب دھنیے اور پھر ایمان کی حلاوت میں آپ نے آ کر پھر یہی الفاظ کہے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات. اور مکہ مکرمہ کے فرعونوں، تم اس اللہ کے بندے کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے اور تمہارے پاس معجزات لے کر صدیق اکبر کو اتنا مارا کہ آپ کو تو بے ہوش ہی کر دی. یہ واقعہ ہے کہ جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو ان کے رشتہ دار اٹھا کر جب گھر لے گئے، میں نے ان کا وہ گھر دیکھا ہوا ہے، سعادت حاصل 1981 میں اور اس کے بعد بھی چند سال. آج کل وہ گھر، اس میں جگہ میں مسجد بنی ہوئی ہے اور وہ مسجد شرکا مکہ کمپنی کی جو بلڈنگ ہے اس کے اندر آ چکی ہے. جب گھر لائے تو اماں نے پھر گود میں سر رکھا، بار بار ان کو دودھ پلا رہی ہیں ہاتھ کے چلو سے، بچے پاؤں دبا رہے ہیں. تو جب آپ نے آنکھیں کھولی پہلی دفعہ، یہ اس وقت کا موقع، یہ اس واقعہ کا حصہ ہے کہ جب اماں نے پوچھا ابو بکر پتر تیرا کی حال ہے؟ کہنے لگے میرا نہ پوچھ اماں، میں نے دس میرے آقا کا کی حال ہے. یہ وہ بات، تو بات سے بات جڑتی گئی. یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ اس رجل مؤمن خرقیل نے جو بات کہی وہ اللہ نے بات کو اتنا محفوظ کیا، کہاں لوح محفوظ میں، اور حضور آئے تو اپنا کلام بنا کر خود بول کر اس کو نازل کر کے اس کی کئی بات کو اللہ نے قرآن بنا دیا. اور جب قرآن میں آ گئی یہ واقعہ سنا رجل مؤمن کا، تو صدیق اکبر کی زبان سے بھی بے ساختہ پھر وہی نکلا جو خرقیل نے کہا اور صاحب عرش نے کہا اور پھر صاحب قرآن کے اوپر جب یہ کہا تو یہ ایک حق ادا ہو گیا کہ تم اس کو قتل کرنا چاہتے ہو جو اتنا کہتا ہے میرا رب اللہ. ہمارے حکمران تو کہتے ہیں رب امریکہ ہے، ہمارے حکمران کہتے ہیں کہ رب سعودیہ ہے، لیکن جب سارے مسلمان کہیں کہ رب اللہ ہے پھر دنیا کی کوئی طاقت ان کو خراب نہیں کر سکتی. تو بات سمجھ آئی ہے جی؟ اس کے نام جس کو کہتے ہیں وجہ تسمیم. آگے ہے حامیم. حامیم بڑا دلچسپ ہے. الفاظ حامیم ہے تو اس کی تجوید درست کرنی ہے. کہیے حامیم. ہا کو ایک الف کے برابر کھینچنا ہے
اور میم کو جی لمبا کر. حامیم کہیں ہے حامیم عین سین قاف, کہیں الف لام میم, کہیں الف لام میم صاد, کہیں طٰ, کہیں طاسین, کہیں حامیم, کہیں حامیم عین سین قاف, کہیں کاف ہا یا, ہا اور یا کو اتنا نہیں کھینچنا, کاف ہا یا عین صاد, کہیں قاف, ایک سورت قاف بھی ہے نا, کہیں نون. یہ کوڈ ہے, یہ اصطلاحات ہیں. گل مکدی مکائیے کہ ان سب الفاظ کے معنی فرمایا اللہ اعلم بمرادہ, ان کے معنی اور مراد کو اللہ ہی جانتا ہے. رولج پہن کی ضرورت ہے, وہ اللہ جانتا. لیکن سمجھنے کے لیے آپ کو بتا دیں تو یہ کوڈ ہے, یہ اصطلاح ہے. جیسے ڈپٹی کمشنر, اس کا کوڈ کیا ہے, ڈی سی. اور سپرڈنٹ پولیس ایس پی, وزیر اعلیٰ چیف منسٹر سی ایم, وزیر اعظم یعنی پرائم منسٹر پی ایم. اسی طرح اللہ تعالیٰ کا نام ہے حمید, بولو, اور حمید کی ہا علیحدہ کر لیا, پیچھے مید رہ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا نام میم ہٹا لیں, پیچھے جی کچھ بھی نہیں. یہ دے رہا ہوں تفسیر, یہ نہیں, وہ وہی اللہ اکبر. یہ دو الفاظ ہا میم, ہا حمید, میم مجید. یہ میرا ایک ذوق ہے, جس کی مجھے دین اجازت دیتا ہے میں اتنی کر سکتا ہوں, اس سے آگے نہیں جا سکتا. تو سمجھ آیا؟ آگے ہے تنزیل الکتاب, یہاں بولنا ہے تنزیل, اتارنا, یہ مصدر ہے. اس سے الفاظ پیدا ہوتے ہیں باقی, نازل, نزول, نزیل, نزیل, یہ سارے معنی اتارنے میں آتے ہیں. تو اس کا مصدر کیا ہے؟ التنزیل, اس کا معنی اتارنا. اللہ فرماتا ہے تنزیل, اتارنا. آگے ہے کتاب کو تنزیل تنزیل الکتاب, اس کو یوں نہیں کہا بلکہ پہلے الکتاب کو الف لام لگایا تاکہ کتاب مکمل نظر آئے کہ یہ کوئی کتاب عاریتاً باقی کتابوں سے نہیں لی گئی بلکہ ساری کتابیں اس میں موجود ہیں, یہ مکمل کتاب ہے. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ساری کتاب تورات, زبور, انجیل, یہ ساری کتابیں قرآن. اور سورہ بینہ میں 30ویں پارے میں اللہ فرماتا ہے فیہا, وہ لوگو فیہا, اس کتاب قرآن میں کتب قیمہ, ساری کی ساری مکمل کتابیں اس قرآن میں موجود. اتارنا کتاب من اللہ,
اللہ کی طرف سے. اب اللہ تعالیٰ جو اللہ ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے. ذرا آپ تو سن رہے ہیں، مزہ لے رہے ہیں، مجھے بھی مزہ دے دیں. آپ کہیں سارے مل کر اللہ. اتارنا کتاب کا اللہ کی طرف سے، اتارنا کتاب کا اللہ کی طرف سے. اللہ. لوگ کہتے ہیں اس میں اعظم کیا ہوتا ہے کہ جی فلاں آدمی بڑا کامیاب ہے، کیا بات ہے، اس کو اس میں اعظم اتنا آتا ہے، بس وہ کہتا ہے اللہ، بس اتنا کہتا ہے. وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت منگوایا تھا نا ملکہ بلقیس کا، تو وہ بھی تو آصف جو تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا کزن، اس نے اتنا ہی کہا تھا نا اللہ، تو آپ آنکھیں بند کر کے فوراً کھولی تو سامنے پڑا ہوا اتنا بڑا. یہ کیسے آیا اسم اعظم؟ اور اسم اعظم کوئی لمبا چوڑا نہیں ہے، اسم اعظم یہی ہے، مل کر کہو اللہ. اور اسی اسم اعظم کی ہی تو چوٹے ہیں آپ کے یہاں حلقے میں، اور پھر طرز اور سوز ہو، ترنم ہو. اللہ 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 اللہ. جیسے جیسے بڑھتا جائے گا نکاس کا. اور یہ اسی پر ضربیں لگا لگا کر جو علماء مشائخ تھے انہوں نے اتنی محنت فرمائی، اتنی محنت فرمائی کہ پھر تو اس امت کے علماء اور اولیاء بھی وہ کرامات رکھنے لگے. جملہ سمجھ لینا، اس امت کے اولیاء اور علماء بھی وہ کرامات رکھنے لگے اللہ نے دی ہوئی کہ وہ انبیاء بنی اسرائیل کے معجزوں کی طرح ہو گئے. جو بنی اسرائیل کے نبیوں کے معجزے تھے وہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے انبیاء، علماء اور اس امت کے اولیاء کو عطا کر. اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ گھوڑے ڈال رہے ہیں اور پیدل اتر رہے ہیں سمندر میں، تو نبی علیہ السلام کے صحابہ انہوں نے گھوڑے ڈال دیے سمندر میں، ان کے لیے بھی خشک ہو گیا، ان کے لیے بھی خشک ہو گیا. بے شمار ایسے وہ کرامات، وہ معجزات جو کرامات بن کر اس امت کو ملے. وہ کیوں؟ اس لیے کہ ان نبیوں نے اسم اعظم اللہ پر محنت کی، ریاضت کی، اور اولیاء، اصفیاء، اتقیاء، علماء نے محنت کی، اور وہی معجزے ان کو کرامت میں مل گئے. تبلیغ کرتے ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے، دعوت دیتے ہوئے، تعلیم دیتے ہوئے، محنت کرتے ہوئے، کاروبار کرتے ہوئے اگر سیکھ لیا جائے کہ اللہ اسم اعظم ہے اور اس کو کیسے ادا کرنا ہے، تو کسی محروم نہیں رکھتا اللہ اس کو بہت ساری کرامات سے نوازتا. چلے آگے. اب اللہ کا ذاتی نام ہے اور اللہ کا معنی کوئی نہیں جانتا. اللہ اس کا معنی کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی اللہ آیا ہے آگے اللہ نے اپنا کچھ صفاتی نام بتا دیے ہیں تاکہ پتہ چل جائے میں کون ہوں. الحمدللہ، تمام تعریفیں کس کے لیے؟ اللہ کے. وہ اللہ کون ہے؟ اس کا معنی تو جانتے ہیں. فرمایا رب العالمین، جو سب جہانوں کو پالنے والا وہ اللہ ہے. اور پھر فرمایا الرحمن الرحیم، وہ مہربان نہایت رحم والا وہ اللہ ہے. اور یہاں کیا بتایا ذرا دیکھیں، تنزیل الکتاب، اتارنا کتاب کا، من اللہ، جی اللہ کی طرف سے.
وہ اللہ کیا ہے؟ فرمایا العزیز العلیم، وہ زبردست بھی ہے اور وہ جاننے والا، جس کی زبردستی کے سامنے کسی کا بس نہ چل سکے اور جس کے علم کے سامنے کوئی چیز چھپ نہ سکے، یہ اس ذات نے بھیجا ہے اور اسی کو اللہ کہتے ہیں، اسی نے قرآن اتارا، اسی نے محمد مصطفیٰ کو نبی بنایا۔ تو یہاں اس کے اندر رحمت بھی ہے اور اس کے اندر وعید بھی ہے۔ رحمت یہ ہے اس کے اندر کہ وہ پیار سے کہنا کہ اے کچھ میں جاننا زبردست بھی ہاں تے سب کو جاننا بھی ہے، میرے نال ہیرا پھیری نہ کرا جے، اس قرآن نو بیان کرو یا اس قرآن نو سنو تے اس قرآن تے عمل کرو کہ اندر وچ ہیرا پھیری یا ملاوٹ نہ کرا جے، میں چنگی طرح جاننا تے زبردست اینا کہ میں اور سیدھا ہو گیا نا تو تھوڑے کو سنبھلیا نہیں جانا، اس واسطے ذرا خیال نہ چلا جے، اس گل کو ذہن چ رکھ لا جے کہ میں بڑا تگڑا۔ اور یہاں جب کنڈے لگ گئے چاروں طرف اور اس نے جب کہا وقالت ہی تلک، بے یوسف میرے بال تک، اور اپنے بال جب کھولے اس نے اور اس کے اندر پھر کلیاں سجائیں اور مہکاریں آئیں جب بالوں میں سی، تو پھر ساتھ ہی کہنے لگی میری طرف دیکھ، میرے بل وقالت، کہنے لگی ہئی طلب، میرے بل تک۔ آپ نے اس سے بات نہیں کی، ہوں ان دنال کی کرنی ہے، کھچ ماری کھڑی گڑی ماری کھڑی ہے، تو آپ کہتے ہیں قال معاذ اللہ، اللہ کی طرح معاذ اللہ، اللہ سونے معاذ اللہ، اللہ تیری پناہ، اللہ تیری پناہ۔ پیغمبر کو پتہ تھا کہ وہ عزیز بھی ہے اور علیم بھی ہے، اس لیے پیغمبر نے جلدی سے کہا معاذ اللہ۔ تو پھر ساتھ ہی جب معاذ اللہ کہا تیری پناہ، تو انہیں پھر پناہ کیوں دی تھی؟ اس نے ذہن چھپایا کہ انہیں تو بھاج۔ آپ جب دوڑے دروازے کی طرف کہتے کہا کہ کتنے جائیں گا، وہ چندرا لگ گیا ہے، وہ سکون، اور اتنے میں وہ کپڑا ڈال رہی تھی، یاد ہے نا؟ میں نے شرم آ دی، میرا رب میں نے ویردہ پہ میں کی چاند چڑھن لگی ہیں، کرتوت کرن لگی ہیں۔ آپ نے فرمایا تیرا رب اتنا کمزور ہے جو ایک کپڑے سے چھپ گیا، میرا رب اتنا زبردست ہے جو یہاں بھی دیکھ رہا ہے۔ کہ جب دروازے کے پاس پہنچے، اس کا مطلب یہ ہے بند دروازے ہوں تو بھاگو، نظر آ رہے ہیں تالے لگے ہیں، بھاگو۔ اور یہی بات فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہر طرف اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ہے، زاری ایک پتلا ہے، اس کو گالیاں دینے کا کوئی فائدہ نہیں، ہر طرف تالے ہیں، ہر طرف دروازے بند ہیں، لیکن مولانا کسی دن تو دروازہ کھلے گا نا، کیسے کھلا؟ جب دروازے کے پاس پہنچے تو اچانک ٹھک کر کے دروازہ کا تالا نیچے گرا، دروازہ کھل گیا، وہ ہکی بکی اتنے کھڑی رہ گئی تھی، آپ بار کہو سبحان۔ یاد رکھو جب گھٹن اور حبس زیادہ ہو جائے تو یہ بارش کی نوید ہوتی ہے، اور جب ماحول میں گھٹن زیادہ آ جائے تو راستہ کھلنے کی نوید ہوتی، یاد رکھو۔ اور جب طبیعت بند ہو جائے، پریشان ہو جائے، اس میں بھی تم اسم اعظم والے یعنی اس نام والے اللہ کو جب کہو گے نا، اکیلے بیٹھ کر، دکھ لگے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، کسی دی دھی بیچاری بوئے تے آئی بیٹھی ہے، اور کسی نے جناب نو روسی بیٹھی ہے، کسی دے بال روتے پے ہیں، کسی کا کاروبار کوئی نہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، اور سارا دن بیچارہ گھونسا رہتا ہے، گھون رات آتی ہے تو پھر کہتا ہے اللہ 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 اللہ۔ اللہ کہتا ہے فرشتو یہ دیکھو سارا دن پریشان رہا ہے، یہ کتنے سوز اور کتنے محبت اور لطف کے ساتھ مزے لے لے کر میرا نام لے رہا ہے، ان کے دکھ توڑن لگے ہیں تو آپ لوگوں نے بھی مزے آئے۔ یہ ہے خلاصہ العزیز العلیم تک۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یا زندہ صحبت باقی، زندگی رہی تو باقی آئندہ ہفتے کو انشاءاللہ۔
بحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہ نے اپنے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر ہماری طرف سے درود و سلام قبول کر کے پہنچا۔ یا اللہ اپنے فضل و رحمت کے ساتھ روضہ اطہر کو محفوظ و معمون بنا اور مسجد اقصیٰ کو آزادی نصیب فرما۔ تو اپنے گھر کعبہ کو میرے اللہ ہم سب کے خالق و مالک محفوظ و معمون فرما اور ہم سب کو وہاں کی حاضری نصیب فرما، مسجد اقصیٰ میں حاضری نصیب فرما۔ دجال کا زمانہ شروع ہو چکا ہے اور دجال اکبر کے ظاہر ہونے کا صرف وقت باقی ہے، اور جتنے بھی چھوٹے دجال ہیں اس کے متعلق وہ سب ظاہر ہو گئے ہیں۔ کرم فرماتے ہوئے ہمیں بھی ابھی سے حضرت مہدی علیہ الرضوان اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لشکریوں میں شامل فرما۔ ہماری اولادوں کو دجال، چھوٹے دجالوں اور دجال اکبر سے محفوظ فرما، اولاد کو محفوظ فرما، مدارس، مساجد اور مراکز کو محفوظ و معمون فرما، اور جمعیت علماء اسلام کی حفاظت فرما، اس کے قائدین کی حفاظت فرما، اور تبلیغی جماعت کی حفاظت فرما، اور اس کے مراکز کی حفاظت فرما۔ پورے عالم اسلام کی مدد اور نصرت فرما، پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو قوت نصیب فرما، بیماروں کو شفا دے دے، مریضوں کو صحت دے دے، دنیا سے جانے والوں کو بخشش دے دے اور ان کی مغفرت فرما دے۔ ہم سب کو یا اللہ قرآن کریم کا ذوق نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتہ۔